الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ البقرہ دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة کہ اے ایمان والیو تسی صبر اور نماز دے ذریعے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ کریم صبر کرنے والے نال ہے. اس وچ دو لفظ آئے نے صبر دے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز دے ذریعے مدد طلب کرو. صبر ایک الگ موضوع ہے. اس نو اگر ایک دو جملہ دے اندر سمیٹنا وے تے علماء نے فرمایا وے کہ بندہ نیکی دے کماں تے کار بند ہو جائے انہاں تے عمل لازمی کرے اور بریاں کماں نو پکا پکا چھوڑ دوے تے اے بندے دا صبر ہے. یعنی بندہ کوئی بھی نیکی دا جڑا کام ہے اللہ رسول دی اطاعت ہے جڑی اس نو اپنے اوپر لازم کر لوے اور اللہ رسول دی نافرمانی تو بچا کے اپنے آپ نو رکھے اے صبر ہے. مثلا انسان دا نفس تے چاہندا ہے کہ سردی دا جس وقت تیز موسم ہوئے کہ موسمی اثرات سخت ہو جاندے نے کہ اے انسان تو بستر دے اندر رہ، پانی بھی بعض دفعہ ٹھنڈا ملنا ہے یا گرم ہی مل گیا لیکن بستر تو اٹھنا پھر بھی ہر ایک معاملہ ہے. نماز پڑھن جائیں گا تینوں وہ سکون نہیں بظاہر نہ آئے گا. نفسانی خواہش کہندی ہے کہ تو بستر دے اندر رہو لیکن اے نفسانی خواہش نو پیچھے چھوڑ دیندا کہندا میرے رب رسول دا حکم ہے نماز پڑھ. اے اگر نماز پڑھ لیندا ہے. اسی طرح گرمی سخت ہے، روزے دا مسئلہ آ جاندا ہے. اے نہیں دیکھدا کہ گرمی بڑی سخت ہے دن نو پیاس زیادہ لگے گی پریشان ہوواں گا، نہیں، بس اس نے اے سوچیا ہے اللہ رسول دا حکم ہے روزہ رکھ، انہیں روزہ رکھ دیتا وے، اے اس نے صبر کیتا ہے. یعنی نیکی تے کار بند ہویا اور نفسانی خواہش دے اگے ڈٹ گیا وے، اس دا اے صبر ہے. نفسانی خواہش کہندی ہے فلاں برا کام کر، اے بندہ کہندا نہیں اللہ رسول دا حکم ہے وہ نہیں کرنا لہذا میں نہیں کرن لگا. اے جس نفسانی خواہش دے اگے اس مسئلے چ ڈٹ جائے گا اے اس نے صبر کیتا وے. اگے مسئلہ آ گیا نماز دا ساڈا سلسلہ پہنچ چکیا سی کہ کوئی بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، اس نے امام دے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی. پہلے ذکر کیتا جا چکیا ہے کہ جڑیاں جاہری نمازاں نے فجر، مغرب اور عشاء جنہاں چ اچھی آواز نہ پڑھیا جاندہ ہے، مقتدی نے خاموش رہنا ہے. مسئلہ پھر رہ گیا ظہر اور عصر جنہاں نو سری نماز بھی بولیا جاندہ ہے، آہستہ آواز نال جدے چ قرات امام کردا ہے. مقتدی نے انہاں نمازاں وچ بھی قرات کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے. اس بارے معمول کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن شداد بن حاد اللیثی تابعی بزرگ نے، تابعی او بزرگ ہوندا ہے جس نے کسی صحابی دی حالت ایمان دے اندر زیارت کیتی ہوندی ہے، ملاقات کیتی ہوندی ہے.
وہ فرماندے نے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر ابی الاسرى فجعل رجل یقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل ینہاہ فلما صلی قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت اقرأ وكان هذا ينهاني فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كان له امام فإن قراءة الامام له قراءة او كما قال۔ تابعی بزرگ کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر یا عصر پڑھائی، ایک شخص اور نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے خود بھی پڑھن لگ پیا، ایک اور شخص وہ اس نو منع کرن لگ پیا کہ نہ پڑھ، کہ نبی کریم علیہ السلام امام نے اگرچہ ظہر اور عصر دی نماز آہستہ آواز نہ پڑھیا جا رہا ہے لیکن تو خاموش رہ۔ فلما صلی، نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت نماز مکمل کر لی، قال، اس شخص نے عرض کی تھی، کنے جڑا پڑھدا سی پہ پیچھے، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تو اقرأ، میں پڑھدا سی، وکان ھذا ینہانی، اور اے بندہ منو منع کردا سی کہ خاموش رہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص نے فرمایا من کان لہ امام، جس دا امام موجود ہوئے، فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، تے امام دی قراءت اس واسطے قراءت بن جاندی ہے۔ نمبر 2، جڑی قرآن پاک دی آیہ کریمہ سی پڑھی سی پچھلے دروس دے اندر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جس وقت قرآن پڑھیا جائے غور نال سنو اور خاموش رہو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ بندہ کہے جی کہ مینوں سنائی تے دے نہیں رہا، علماء فرماندے نے ٹھیک ہے سنائی تینوں ظہر اور عصر دے اندر نہیں دے رہا، لیکن اگلے حکم تے تو عمل کر سکنا ہے نا، وان سے تو خاموش تے رہ سکنا ہے نا۔ یعنی جس وقت امام پڑھے اگرچہ ظہر اور عصر دی نماز ہوئے، تیرا واسطے کم لازم ہے کہ خاموش رہنا۔ اور نمبر 2، علماء فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کریم نے فرمایا اللہ دی رضا واسطے نماز پڑھنے واسطے کھڑے ہو جاؤ، اور حالت تہاڈی کی ہونی چاہیے خشوع و خضوع۔ اور ابتداء اسلامی چند چیزاں دی اجازت سی، لیکن جوں جوں زمانہ گزردا گیا منع ہوندا گیا۔ اسی طرح بندے واسطے جس ویلے حکم آ گیا قرآن جس ویلے پڑھیا جائے غور نال سنو تے پھر خاموش رہو تاکہ انسان تے رحم کیتا جائے۔ سنتے نہیں وہ بظاہر رہا ظہر اور عصر نو، لیکن خاموش رہ سکتا ہے، اس واسطے وہ واسطے لازم ہے وہ خاموش رہے۔ حضرت عبید اللہ بن مقسم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو پوچھیا، ظاہر بعد والے لوکاں نے پھر صحابہ کو بھی مسئلہ پوچھنا سی جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دا ظاہری وصال ہو گیا ہے۔ یہ پوچھتے نے اتقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر شیئا، انہاں کہا اے حضرت جابر بن عبداللہ کیا تسی امام دے پیچھے، وچ لفظ آیا امام دے پیچھے ظہر اور عصر دے اندر کوئی چیز پڑھتے ہو؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں اسی خاموش رہندے سی۔ تو ظاہر صحابی جنہاں حضور دے کولو تربیت پائی ہے انہاں جو مسئلے دا جواب دے دینا اساں وی تے اسے نو تسلیم کرنا وے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی بزرگ بھی ہوئے نے، انہاں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو عرض کر کے سوال کیتا ہم امام کے ساتھ قرات کریں یا نہ کریں، کہ اسی امام دے پیچھے پڑھیے یا نہ پڑھیے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قرات مع الامام فی شیء، کہ امام دے نال کوئی بھی چیز نہیں پڑھی جائے گی، نہ سورہ فاتحہ نہ سورہ فاتحہ دے نال جڑی صورت ملانی ہے۔ یہ سارے معمول دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جڑے بیان فرمائے نے، انہاں تو سانو کی نچوڑ دے طور تے ملدا ہے، چاہے نماز فجر ہوئے، نماز ظہر ہوئے، نماز عصر ہوئے، نماز مغرب ہوئے، نماز عشاء ہوئے، بندہ امام دے پیچھے اقتدا کر چکے آوے، ہون انہیں خاموش رہنا ہے۔ اپنی الگ پڑھنی سو تو ظاہر پھر تے اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے نال صورت بھی ملانی ہے۔ اور جڑا میں کل اعتراض کیتا سی
ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਰਾਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਜਬਕਿ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ہے ਜਿਹਨੇ ਰکوع ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ رکعت پا لی۔ نمبر 2، اگر امام اگرچہ رکوع وچ نہیں، ظہر عصر مغرب جڑی بھی نماز ہے، مغرب ہو جائے، عشاء ہو جائے، فجر ہو جائے، امام یہ پہنچ گیا آخر تے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے، اے بندہ ہونا آیا، اے اگر قرات کردا ہے تو جس حدیث پاک دے وچ امر دا سیگا جس ویلے امام ولا الضالین تک پڑھ لے تو تسی آمین کہنے، تے اے آمین کہے گا تے اپنی قرات چھڈے گا، تے جے اپنی قرات جاری رکھدا آمین نہیں کہہ سکدا پھر ایسا حدیث تے کیویں عمل کرے گا؟ ساریاں نو ملا کے جڑا نتیجہ نکلے گا وہ یہ قرات دے وقت خاموش رہنا ہے، آمین دے وقت صرف آمین کہنی ہے۔ اور آمین کہنی کس طرح؟ وہ اپنے موقع تے جس وقت انشاءاللہ اگلا حساب ہے گا اس نو ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے اوپر عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا سلسلہ جڑا نماز دا حصہ رہندا ہے اس نو ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو دین اسلام دے نال رغبت دی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک دی تلاوت ذوق شوق دے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔